بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن زنا بامرأة حرمت علیہ امہا وبنتہا وقال الشافعی الزنا لا یوجب حرمت المصاہرہ لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور ولنا أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كما لا فيصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وكذلك على العكس والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا. بس یہی مسئلہ ہم پڑھیں گے آج. مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ کسی نے کسی عورت سے زنا کر لیا، کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کر لیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آدمی کی جب کوئی عورت بیوی بن جائے تو اب اس بیوی کی بیٹی اگرچہ دوسرے شوہر سے ہو اور اس بیوی کی ماں اوپر تک، ماں کی ماں پورے اوپر تک سب حرام ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے معاذ اللہ زناکاری کا گناہ کیا تو وہ عورت کی بیٹی اگر ہے اس سے یہ شخص کبھی نکاح نہیں کر سکتا. یعنی وہ عورت کسی اور کی بیوی تھی، اس سے اس کو بیٹی ہے، تو اس بیٹی سے یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا زانی. اسی طریقے سے اس عورت کے جس سے زناکاری ہوئی ہے اس عورت کی ماں سے بھی کبھی شادی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے نزدیک ہے. یہاں پہ امام شافعی نے اختلاف کیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ زنا کی وجہ سے وہ رشتہ داری ثابت نہیں ہوگی جو رشتہ داری نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی بیٹی آپ کی سوتیلی بیٹی ہو گئی، اس کی ماں آپ کی ساس ہو گئی. یہ جو رشتہ داری بن جاتی ہے ساس سسرالی رشتہ داری اس کو کہتے ہیں، تو سسرالی رشتہ داری اس کو عربی میں مصاہرت کہتے ہیں. یعنی موٹے سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مصاہرت میم صاد الف ہا را گول والی تا. تو مصاہرت کے سبب سے بھی کبھی نکاح حرام ہوتا ہے، اس کو حرمت مصاہرت بولتے ہیں. کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کر لی تو اب اس کے ساس وغیرہ، اس کی ساس کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی. اس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے. تو ایک خاص رشتہ داری کا نام ہے مصاہرت، اور رشتہ داری جو ہے ایک اللہ کی نعمت ہے. تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک حرام چیز ہے اور رشتہ داری جو ہے یہ ایک نعمت ہے. نعمت کا حصول جو ہے وہ حرام طریقے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، نعمت کا حصول حرام طریقے سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے کسی مرد نے زناکاری کی تو اس کی بیٹی اگر موجود ہے تو دوسرے شوہر سے، تو اس سے یہ شخص شادی کر سکتا ہے، یا اس کی ماں اگر ہے تو یہ شخص اس سے شادی کر سکتا ہے. یعنی ایسی صورت بنے تو ایسا نہیں کرنا ہی پڑے گا، کر سکتا ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے جس سے وطی کر لیا اس کی ماں اور اس کی بیٹی اس زانی پر جو ہے حرام ہو جائے گی. تو امام شافعی کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ حرمت مصاہرت جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اور نعمت جو ہے ممنوع اور حرام چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص حرام طریقے سے جوا کھیل کر کے کمائی لائے اور وہ کہے معاذ اللہ کہ اللہ کی مجھ پر نعمت ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ جی استاد صاحب. ہاں، اس کو نعمت نہیں کہہ سکتا، اس کو آفت کہہ سکتا ہے، نعمت نہیں کہہ سکتا. تو امام شافعی فرماتے کہ حرمت مصاہرت جو دامادی رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، یہ ایک طرح کی نعمت ہے. نعمت کو زنا سے کیسے حاصل کی جائے گی؟ اچھا، امام شافعی کی دلیل جو ہے وہ بھی ذہن میں آتی ہے، لیکن ہماری دلیل بہت زبردست ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرد کسی عورت سے وطی کر لیتا ہے
تو وتی جو ہے یہ سبب بنتا ہے ولد کا، بچے کا، اور بچہ جو ہے وہ جیسے مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے ویسے ہی مکمل عورت کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، اور اس بچے کے واسطے سے مرد کا اس عورت سے جزئیت کا ثبوت ہو جاتا ہے، مرد کا اس عورت سے ایک جو ہے وہ کیا بولیں گے اس کو، شرکت ہو جاتی ہے، ایک جزئیت ہو جاتی ہے، ایک پارٹنرشپ ہو جاتا ہے بچے کے ذریعے سے، کہ بچہ جب ہوتا ہے تو وہ دونوں کا کہلاتا ہے، بچہ ماں کا بھی کہلاتا ہے، بچہ باپ کا بھی۔ جیسے کوئی بزنس ہو، کوئی کمپنی ہو، تو دو شخص اگر اس کے مالک ہے تو کہیں گے کہ اس کی بھی کمپنی ہے، اس کی بھی کمپنی ہے، تو اس کمپنی کے واسطے سے دونوں ایک دوسرے کا شریک ہے۔ ایسے ہی وتی جو سبب بنتا ہے، کارن بنتا ہے، وجہ بنتی ہے کس کی؟ بچے کے لیے وجہ بنتی ہے وتی، اور بچہ جو ہے وہ دونوں کا کہلاتا ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ تو جیسے وتی سبب بنتا ہے ولد کا، بچے کا، اور جزئیت اس سے ثابت ہو جاتی، سبب جزئیت ہے یہ، سبب جزئیت یعنی مرد عورت کا جز اور عورت مرد کا جز ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے متعلق ہو جاتا ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے اصول و فروع جو ہے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ یعنی مرد نے عورت سے وتی کر لیا نکاح کے ذریعے سے، یا نکاح کر لیا، تو اب مرد کے جو اصول ہے جیسے باپ ہے، دادا ہے، اس عورت پر ہمیشہ کے لیے حرام۔ یعنی اگر یہ مرد طلاق دے دے تو وہ عورت بعد میں اس مرد کے باپ سے بھی شادی نہیں کر سکتی، اس کے دادا سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اسی مرد کی اگر اس مرد کی اولاد ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے دوسری بیوی سے، تو اس بیٹا اور پوتا سے بھی یہ عورت جس سے اس مرد نے نکاح کیا ہے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا الٹا جائیے ادھر، عورت کے جو اصول ہے یعنی ماں ہے، ماں کی ماں ہے، اس سے یہ شخص کبھی مرد جو ہے شادی نہیں کر سکتا اگرچہ طلاق دے دے یا مر جائے بیوی۔ اسی طریقے سے اس عورت کی اگر بیٹی ہے، نواسی ہے، جو دوسرے شوہر سے ہے، تو اس سے بھی یہ شخص شادی نہیں کر سکتا۔ تو جیسے مرد کے اصول و فروع عورت کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور عورت کے اصول و فروع بھی مرد کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اور یہ حرمت کس وجہ سے ہوئی پتہ ہے؟ کیونکہ وتی جو ہے سبب بنا جزئیت کا بچے کے واسطے سے، وتی یعنی مرد نے عورت سے جب وتی کیا تو وتی سبب بنتا ہے جزئیت کا، مرد عورت کا جز اور عورت کا مرد سے جزئیت ثابت ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کے اصول و فروع جو ہے حرام ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب عورت مرد کا وتی کی وجہ سے جز ہوئی تو اس کے اصول بھی جز، اس کے فروع بھی جز، اور جز سے شادی نہیں کر سکتا بندہ یا نہیں کر سکتی۔ جیسے ماں اپنے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی، باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹی باپ کا جز ہے اور بیٹا ماں کا جز ہے۔ تو جزئیت جو ہے یہ اصل میں نکاح کو حرام کرنے والی چیز ہے۔ دادا اپنے پوتے سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ دادا کا جز باپ ہے اور باپ کا جز جو ہے بیٹا ہے یعنی پوتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ دادا کا جز بیٹا ہے اور بیٹے کا جز پوتا ہے، پوتی ہے مثال کے طور پر، تو پوتی سے دادا شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ پوتی اس کا جز ہے۔ تو نکاح کے حرام ہونے کی ایک وجہ جزئیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وتی چونکہ سبب بنتا ہے بچے کا اور بچہ منسوب ہوتا ہے ماں کی طرف بھی باپ کی طرف بھی، تو اس اعتبار سے ماں باپ ایک دوسرے کے جزئیت میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے اصول و فروع بھی حرام۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب شوہر میں عورت کا جز آ گیا اور عورت میں شوہر کا جز آ گیا بچے کے واسطے سے، تو پھر میاں بیوی بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے۔ جب شوہر کا دادا حرام، شوہر کا بیٹا حرام عورت پر، ایسے ہی عورت کی بیٹی حرام شوہر پر، عورت کی ماں حرام شوہر پر جزئیت کی وجہ سے، تو عورت و مرد جب آپس میں جزئیت میں حصہ دار ہو گئے یہ بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانے چاہیے۔ تو ہم کہیں گے کہ اتنی ضرورت کی وجہ سے اتنے جواز کا حکم ہے کہ وتی سبب بنتا ہے جزئیت کے، صحیح بات ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے جز کے شریک ہو گئے، حصے دار ہو گئے، لیکن ان دونوں کو بھی ایک دوسرے پر اگر حرام کر دیں گے تو پھر جو ہے نسل چلے گی کیسے؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ ایک بار مرد جیسی وتی کرے گا تو مرد جز بن گیا عورت کا، عورت جز بن گئی مرد کی، تو ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، پھر نکاح کے جو مقاصد حاصل ہو نہیں پائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مستعمل پانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بدن پر
جو ہے وہ نجاست حکمیات دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، قربت کے ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی پانی ٹچ ہوا بدن سے اس کو مستعمل ہو جانا چاہیے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ اگر ٹچ ہوتے ہی مستعمل ہونے کا حکم دیں گے تو جیسے ہی آپ نے بدن پہ پانی ڈالا پانی مستعمل ہو گیا، تو پھر مستعمل پانی سے نجاست حاصل، طہارت حکمیہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو اب ضرورت کی وجہ سے کہا کہ جب تک پانی بدن سے دور نہ ہو جائے تب تک اس کے مستعمل ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ جزئیت یہ نکاح کے حرام ہونے، ایک دوسرے کے حرام ہونے، ایک دوسرے سے نکاح کے حرام ہونے کا سبب تو ہے، لیکن یہاں موضع ضرورت میں یہ حکم نہیں دیا جائے گا۔ چلیں وقت بھی ہو چکا آپ کا نا، اس مفہوم، اس مسئلے کو انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔